بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان کے ایام کو قیمتی بنائے اور اس میں یہ وظیفہ کرے تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام مالی پریشانی دور فرمائیں گے۔ اس طرح جتنے بھی رزق ہے، رزق کی تنگی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، خاص کر جس پر قرض ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ فرمایا ہے، اور جو صحابی نے یہ وظیفہ شروع کیا تو اللہ جل شانہ نے اس وظیفے کی برکت سے اس کے تمام قرض کو اللہ جل شانہ نے دور فرمایا۔ تو یہ بہت زبردست وظیفہ ہے، خاص کر رمضان کے ان ایام میں جب یہ بندہ یہ وظیفہ کرے تو اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمت کرم اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، جس کی برکت سے انسان کے تمام ضروریات حاجات اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے پورے فرما دیتے ہیں۔ رمضان بہت زبردست مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ جل شانہ انسان کو جتنے بھی انسان کی پریشانیاں ہیں یہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرما دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان مبارک میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں میری امت کو 5 چیزیں خصوصی طور پر ملی ہیں جو پہلی امت کو یہ چیزیں نہیں ملی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے منہ کی بو اللہ جل شانہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو خالی پیٹ کی وجہ سے، جو خالی معدے کی وجہ سے جو بو آتی ہے انسان کے منہ سے، تو یہ اللہ جل شانہ مشک سے زیادہ اللہ جل شانہ اس کو پسندیدہ فرما دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ تمام مخلوقات اس کے دعا میں لگ جاتے ہیں، اس کے بخشش میں، کہ اللہ جل شانہ اس کی بخشش فرما، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمام مخلوقات پر رحم فرما دیتے ہیں، کرم فرما دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جنت ہر روز اس کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیرے طرف آوے۔ اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت کو چوتھا انعام یہ ہے کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دی جاتے ہیں، وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ دار کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم کرنے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ اس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور یہ مزدوری کی، نوافل پڑھے، تراویح کی، اور اس طرح ذکر کی، تلاوت کی، اور گناہوں سے بچا، تو یہ مزدوری کی، تو اس مزدوری کے بدلے اللہ جل شانہ انسان کے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ دوسرے رمضان مبارک میں ہم خوب اللہ جل شانہ کو راضی کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو اپنائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ دوستو، کون سا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے رزق کے تمام مسائل اللہ جل شانہ دور فرماتے ہیں؟ دوستو، بہت آسان وظیفہ ہے۔ ایک صحابی بہت پریشان تھے کہ میرے اوپر قرضہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا جی قرضہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے پڑھو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو اس نے پڑھنا شروع کیا، اللہ جل شانہ تمام قرض کا بندوبست فرمایا۔